إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قیامت کا دن کہیں تو اللہ تعالیٰ نے یوم عظیم کہا ہے، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. یوم عظیم بڑا دن ہے. کبھی تو کہیں تو قرآن میں اس کو یوم عسیر فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر. یوم عسیر کہا گیا، بڑا مشکل دن. کہیں اسے یوم ثقیل کہا گیا، ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. بھاری دن. سورج کا 1 میل کے فاصلے پر ہونا، انسانوں کا اپنے گناہوں کے مطابق پسینوں میں ڈوبا ہوا ہونا، یہ سب معاملات ہوں گے. کافروں پر بڑا سخت دن ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے کچھ لوگوں پر رحم و کرم فرمائے گا اور ان کو اس دن کی ہولناکی سے بچا لے گا. لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ. ان کو اس دن کی بڑی گھبراہٹ نہیں چھوئے گی، بڑی گھبراہٹ ہوگی اس دن. یہ متقین، مومنین، موحدین جو ہوں گے ان کو یہ گھبراہٹ نہیں ہوگی، بلکہ ان کو مبارکباد دینے، ان کو لینے، ان کو ویلکم کرنے ملائکہ آئیں گے. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. یہ وہ دن ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ وہ دن ہے کہ جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. یاد ہے نا، قیامت والے دن کا وعدہ کیا گیا تھا تم سے، ہر انسان سے وعدہ کیا گیا تھا اگر اچھے اعمال کرو گے تو اس کے اجر اور ثواب جو ہے وہ کل کو پاؤ گے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے جو ولی ہیں نا، ان کو اس دن کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ خوف اور غم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ خوف مستقبل کا ہوتا ہے، فیوچر کا خوف ہوتا ہے کہ میرے ساتھ آگے کیا ہوگا. اور جو غم ہوتا ہے وہ پاسٹ کا ہوتا ہے، ماضی کا ہوتا ہے، کہ ماضی میں جو کچھ ہوا اس کا غم نہ ہو، جو کچھ نقصان ہوا اس کا غم نہ ہو. تو نہ ان کے پاس، انسان کے پاس جو بھی ڈپریشن ہوتی ہے، انزائٹی ہوتی ہے، کنفیوژن ہوتی ہے، انہی 2 وجوہات کی بنیاد پر ہوتی ہے. فیوچر کا خوف ہوتا ہے یا پھر پاسٹ کا غم ہوتا ہے. یہ دونوں کی نفی کر دی اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء سے. the friends of اللہ، اللہ کے جو اولیاء ہیں. اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. قرآن نہیں بتا دیا اللہ کے اولیاء. معاشرہ جو بھی کہتا رہے، لوگ جو بھی کہتے رہے، لیکن یہ سن لو کہ اللہ کے اولیاء جو ہیں وہ کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ سے. وکانوا یتقون. یتقون، آپ میں سے کچھ طلبہ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے یتقون فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے؟ کون جانتا ہے؟ عمیر بھائی، حیرت، آپ نہیں جانتے؟ اچھا، یہ فعل مضارع یعنی کنٹینیوس ٹینس ہوتا ہے. یہ فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ کنٹینیوس ٹینس ہوتا ہے. پریزنٹ ٹینس کنٹینیوس ٹینس، پریزنٹ کنٹینیوس. ٹھیک ہے، یعنی وکانوا یتقون، وہ 1-2 دفعہ نہیں ڈرے ہوں گے اللہ سے، وہ ڈرتے رہے ہوں گے. ان کا کنٹینیوس بیسس پہ یہ معاملہ ہوگا. they used to fear God, they used to fear Allah. This is the exact translation of this ayah. They feared Allah? No. They used to fear Allah. اللہ سے ڈرا کرتے تھے، یعنی یہ ان کا وتیرہ تھا، یہ کنٹینیوس بیسس پہ ان کے ساتھ ہوتا تھا.
یہ ڈر اور خوف کیا کرتے تھے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور جب فعل مضارع سے پہلے جب کانا آ جائے تو یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں اس کو بدل دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں ماضی استمراری. کانو یتقون یعنی دے یوز ٹو فیئر گاڈ. ٹھیک ہے. حالانکہ الذین آمنو پاسٹ ٹینس ہے, وہ ایمان لے آئے تھے. لیکن جو تقوی کا لفظ آیا تو اس کی تعبیر پاسٹ کنٹینیوس ٹینس سے ہوئی ہے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ. ٹھیک. تو یہ یعنی وہ بس ایک دفعہ ایمان لے آئے تو اب ان کو بار بار دوبارہ سے ایمان لانے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ ایک دفعہ جب ایمان بندہ سالڈ لے آتا ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا, کہ وہ لوگ جو ایک دفعہ کہہ دیں ہم رب پر ایمان لے آئے, اس پر ڈٹ جائیں, ان پر ملائکہ اترتے ہیں موت کے وقت قبر میں, خوف نہیں, کوئی غم نہیں, ابشر, کوئی خوف غم نہیں. تو ایمان بس ایک دفعہ لانا ہوتا سالڈ, ایسا سالڈ کہ پھر جب تقوی ہوگا وہ کنٹینیوس فارم میں ہوگا. صحیح. سورہ دہر میں بھی مومنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں اپنے یہ جو نیک بندے ہیں اللہ کے. یہ کون تھے؟ یہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے, اللہ کی دین پر عمل کیا کرتے تھے. نیت کیا تھی؟ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. ہم تو بس یہ تمہیں کھانا اس لیے کھلا رہے ہیں, تمہیں ہم یہ سب تمہارے ساتھ اس لیے کر رہے ہیں, اللہ کے دین پر عمل اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. ہم اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن لوگوں کے ماتھوں پر جو ہے وہ سلوٹیں آ جائیں گی, یعنی اتنی ایک خوفناک منظر ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اس دن کے شر سے ان کو بچا لے گا. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن کبھی جمع نہیں کروں گا. اگر یہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا تو آخرت میں اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا, اور اگر دنیا میں اس نے مجھ سے نہ ڈرا تو آخرت میں اس کے لیے خوف ہوگا. 2 امن اور 2 خوف بندے پر کبھی جمع نہیں ہوں گے. اسی طرح اہل علم فرماتے ہیں کہ 2 قیام بھی کبھی جمع نہیں ہوں گے. اگر بندے نے اللہ کے آگے یہاں اس دنیا میں اپنے آپ کو کھڑا کر لیا نماز میں, قیام اللیل میں, تو پھر کل کا قیام یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن رب العالمین کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے, اس دن کا قیام آسان ہو جائے گا. جیسے انسان اس دنیا میں عمل کرے گا ویسے اس کے لیے آخرت میں آسانیاں پیدا ہوں گی. ہم نے پچھلے ہفتے کفار کا حال میدان محشر میں کیا ہوگا یہ پڑھا تھا. پھر ایسے لوگوں کا بھی حال پڑھا تھا ہم نے کہ وہ لوگ جو مسلمان ہوں گے لیکن گنہگار ہوں گے, ان کا حال کیا ہوگا, وہ بھی ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا. یاد ہے نا کچھ, کہ وہ لوگ جو دنیا میں پیٹ بھر بھر کے کھاتے ہوں گے, شاید آپ کو یاد آ گیا ہوگا اس بات سے کہ ہم نے یہ باتیں ذکر کی تھیں. یہ وہ لوگ تھے کہ جو گنہگار مسلمان تھے, قیامت کے دن ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا, جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. صحیح. یہاں پہ جو یہ تیسری کیٹیگری ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو نیک لوگ تھے, متقین تھے, ابرار تھے, ان کا کیا حال ہوگا. ان کا حال بھائی اس کے لیے اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو یہ رحمان کے عرش کے سائے میں ہوں گے. رحمان کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اس کے سائے کے علاوہ. حدیث میں 7 کیٹیگریز آف پیپل, 7 قسم کے لوگ آتے ہیں کہ جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ایک حدیث میں تو 7 کیٹیگریز آتی ہیں, باقی دیگر احادیث میں بھی, یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ 7 ہی گروہ ہیں, اور بھی ہیں, جیسے کہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا. لہذا جس حدیث میں 7 گروپس کا تذکرہ آتا ہے کہ یہ وہ 7 لوگ ہیں جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا, یہ وہ کون لوگ ہوں گے؟
سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا سایہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اس کے سائے کے علاوہ۔ پہلا شخص الامام العادل، ایک وہ امام، ایک وہ لیڈر جو کہ انصاف پسند ہو، عدل پر قائم ہو، عدل کی بنیاد پر لوگوں میں فیصلے کرتا ہو۔ اس سے عموماً حکمران بھی مراد ہے، اور عموماً وہ لوگ بھی مراد ہے جو حکمران کی ماتحتی میں گورنمنٹ فیلڈ میں ہوتے ہیں، جن کے جو جیسے کہ کورٹس، لائرز، قاضی، قضات، یہ وغیرہ۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ وہ شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھے، تربیت پائے۔ نشأ فی عبادت ربہ، یہ فی ہے، فی کا مطلب ہوتا ہے ان میں، جو تربیت پائے اللہ کی عبادت میں۔ ایک اور حدیث میں، ایک اور روایت میں الفاظ ہے نشأ بعبادت ربہ، با کے ساتھ۔ یہ جو با ہے اس کو کہتے ہیں بائے مصاحبت، یعنی یہ گویا کہ جیسے یوں کہتے ہیں کہ جاء زید بمتاعہ، زید آیا اپنے سامان کے ساتھ، یعنی جس طرح زید آ رہا ہے تو ساتھ ساتھ سامان بھی آ رہا ہے، زید کو آپ سامان سے الگ نہیں کر سکتے، زید اور سامان ساتھ ساتھ، یہ مراد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ با اس یعنی لازم اس کو پکڑا ہوا ہے۔ تو نشأ بعبادت ربہ، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت کے ساتھ ایسے ہی چپکا ہوا ہے، کبھی الگ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی عبادت کر لی، نہیں، ہر وقت اپنے رب کی عبادت میں ہوتا ہے۔ اور اگر فی والا معنی لیں، نشأ فی عبادت ربہ، تو وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت کے اندر، یعنی گویا کہ ایک گھر ہے جس کے اندر ایک بچہ پروان چڑھتا ہے، تربیت پاتا ہے، نشو و نما ہوتی ہے اس کی، یہ فی کا معنی یہاں پہ آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نوجوان ہے کہ جو اپنے رب کی عبادت میں ہوتا ہے ہر وقت، ہر وقت۔ سوال ہے ہر وقت کیسے عبادت کر سکتا ہے؟ ہر وقت نماز پڑھیں، ہر وقت ذکر اذکار کریں، ہر وقت قرآن پڑھیں، ہر وقت روزے رکھیں، ہر وقت ہر وقت ہر وقت کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، حرام چیزوں سے بچ جائے۔ ہاں، نیت پہ ڈیپینڈ کرے گا، نیت ایسی بنائے کہ ہر چیز عبادت بن جائے، کنٹینیوس دینی تعلیم حاصل کرے۔ آپ کے جواب جزوی اعتبار سے سارے صحیح ہیں، لیکن ایک شکر ادا کرے، شکر ادا کرے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو فالو کرے، توحید پر قائم رہے، جو بھی چیز کر رہا ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ سب میں کچھ نہ کچھ ایک حصہ اگر سب کو جمع کرے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بن جائے گا۔ لیکن بہرحال یہاں پہ عبادت کا کانسیپٹ سمجھ میں آنا چاہیے۔ عبادت صرف وہ چیز نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، یہ عبادت ہے۔ عبادت ایک اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضى من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تعریف ہے۔ یعنی عبادت از اے ویری کمپریہنسو ٹرم، یہ اتنا ریسٹرکٹڈ نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے۔ ہم جب معاشرے میں یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص بہت عبادت گزار ہے تو فوراً سے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بہت زیادہ نمازی ہے، حاجی ہے، بہت زیادہ صدقے وغیرہ کرتا ہے۔ نہیں، عبادت کمپریہنسو ٹرم ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں عبادت قلبیہ بھی آتی ہے، خوف، توکل، امید، خشیت، یہ ساری عبادت قلبیہ ہے۔ ظاہری عبادت بھی آتی ہے، روزہ، حج، نماز، اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اپنی انسان جو ہے وہ سوتا بھی ہے اس نیت سے کہ میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو انرجائز کر لوں اور ایکٹیو کر لوں، تو نیت کی بنیاد پر بھی انسان اپنے تمام معاملات کو عبادت بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک شخص جا رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص اس کی باڈی اور بڑی بہادر انسان تھا، ٹھیک ہے۔ صحابہ نے کہا واہ کیا
بہادر انسان ہے، کاش کہ یہ فی سبیل اللہ میں اپنے آپ کو استعمال کرتا ہے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ اپنے گھر والوں کے لیے کمانے جا رہا ہے تاکہ اپنے گھر والوں کو مانگنے سے بچائے اور اپنے گھر والوں کے حقوق کو ادا کرے، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ اگر یہ جا رہا ہے اپنے آپ کو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچانے کے لیے، کمانے کے لیے، روزی روٹی 2 پیسے کمانے کے لیے جا رہا ہے تو فہو فی سبیل اللہ، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں اس کو فی سبیل اللہ سے مقید نہیں کرتے، یعنی ہم اس کو فی سبیل اللہ سمجھتے نہیں ہیں۔ جب نیت ہی نہیں ہوگی اچھی، جب عبادت کا اتنا ریسٹرکٹڈ کانسیپٹ ہوگا تو پھر نیت ہی نہیں کریں گے ہم۔ لہٰذا یہ ساری عبادات ہیں، طلب علم سب سے بہتر افضل عبادت ہے، یہ سب عبادات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے عبادت میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یعجبک ربک من الشاب لیست لہ صبوہ، اللہ تعالیٰ اس نوجوان پر تعجب کرتا ہے، کس نوجوان پر؟ لیست لہ صبوہ، اس کی کوئی ڈیزائرز نہیں ہوتی، یعنی وہ خواہشات میں، جیسے کہ عموماً نوجوان جو ہوتا ہے نا اس کی خواہشات، آپ سب ماشاءاللہ نوجوان ہی ہیں سوائے میرے اور صاحب کے۔ نوجوان کی کیٹیگری پتہ ہے، میں اپنے آپ کو اس لیے خارج کر رہا ہوں کیونکہ نوجوان کی کیٹیگری اہل علم فرماتے ہیں 15 سے 30 سال، بعض اہل علم فرماتے ہیں 12 سے 30 سال، 30 سال سے اوپر تو نہیں ہے نا کوئی۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں 32 سال تک۔ بہرحال ہم اس کو تھوڑا سا لے جائیں 12 سے 32، 12 سے 30 یا 32، تو افسوس نہیں کرنا ہم نے کہ ہم نوجوان نہیں ہیں، ہمیں افسوس نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر انسان جو ہے وہ دین پر بعد میں ہے، اس کو عقل بعد میں ہے، سمجھ بعد میں ہے، یا اس کی اکثر نوجوانی کا حصہ نکل گیا اور پھر وہ توبہ کرتا ہے، یا پھر اب یہاں پہ کیا ہے، یہ وہ یہاں پہ جو الفاظ ہیں نا وہ یہ ہیں کہ وہ نوجوان جس نے اپنی نوجوانی کھپائی ہو، دوسری روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ اس نے اپنے نوجوانی کھپائی ہو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی عبادت، یہ وہ نوجوان ہے۔ عموماً نوجوان جو ہوتا ہے نا اس کی خواہشات بہت ہوتی ہیں، اس کی ڈیزائرز بہت ہوتی ہیں، اس کی نفسانی، اس کی ڈسٹریکشنز بہت ہوتی ہیں، اس لیے اللہ کو ایک نوجوان کی عبادت، یہ جو ہم ایک سٹیج ہے نوجوانی، جیسے کہ 30-32 سال تک، پھر اس کے بعد کہولہ آتا ہے، کہولہ کاف کے ساتھ، یہ 40 سال تک، 40-45 سال تک، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بڑھاپا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ ہم میں سے بہت ایسے نوجوان ہوں گے جس نے اپنی پوری نوجوانی تو اللہ کے دین میں نہیں گزاری ہوگی، ٹھیک ہے، بیچ میں آئے ہوں گے دین پر، تو اس حدیث میں تو فضیلت ان لوگوں کے لیے جس نے اپنی پوری نوجوانی نشو و نما اللہ کی عبادت میں پائی۔ تو شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ سے یہ کنسرن ذکر کیا گیا۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس میں ہے، کیونکہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہوپ لیس نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ سب تو نوجوان ہیں ماشاءاللہ، ہم بھی ہوپ لیس نہیں ہو رہے کیونکہ ہم نے بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نوجوانی میں گزارا ہے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک نوجوان کی عبادت جو ہے وہ بڑی پسند ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا تزول قدم العبد یوم القیامت حتی یسأل عن 40، کہ ایک بندے کے قدم، دونوں قدم قیامت کے دن ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے۔ ان میں سے ایک سوال ہے، 2 سوال ہیں ان میں سے، کہ وہ جو عمر تجھے دی تھی وہ کہاں گزاری، اور پھر خاص نوجوانی کا سوال ہے کہ جو نوجوانی دی تھی اس کو کہاں کھپایا۔ اس کا مطلب نوجوانی انسان کی پوری لائف سائیکل میں از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، کہاں گزاری۔
اس دن کے ریگریٹ سے بچنا. نوجوانی بڑی قیمتی ہے, ٹھیک ہے, بڑی قیمتی ہے. اللہ کو اگر اس نوجوانی کی عمر میں منا لیا تو انسان کا فیوچر سیٹ ہو جاتا ہے. ویسے تو بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ جو نوجوانی کے بعد دین پر آتے ہیں لیکن وہ ایسے سالڈ اور پکے نہیں ہوتے جو نوجوانی میں دین آتا ہے, جو نوجوانی میں غیرت آتی ہے, ٹھیک ہے. نوجوانی کی عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے قوانین تبدیل کر دیتا ہے. سورہ کہف میں انہم فتیۃ آمنوا بربہم فزدناہم ہدی وزدناہم ہدی. چند نوجوان تھے اپنے رب پر ایمان لائے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید عبادت میں ہدایت میں بڑھا دیا. اس قوم فقالوا ربنا رب السماوات والارض. جب وہ کھڑے ہوئے اللہ کی توحید کے لیے, اللہ کو بڑا پسند آیا, اللہ کی توحید کے لیے کھڑے ہوئے کہا ربنا رب السماوات والارض, ہمارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے. ہم نہایت ظلم کریں گے اور ناحق بات کہیں گے اگر ہم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا. یہ نوجوان مفسرین لکھتے ہیں کہ بڑے ایلیٹ کلاس کا طبقہ تھا, ایلیٹ کلاس کی اولاد تھی, اور جب توحید پر آئے تو ان کی قوم جو ہے وہ ان کے خلاف ہو گئی. یہ خوف کی وجہ سے اپنے گھروں کو چھوڑ بیٹھے. وہ زرع کے بیٹے تھے, اپنے گھروں کو چھوڑ بیٹھے اور پھر ایک گاڑ کی طرف پناہ لی, ایک کیو کی طرف. یہ وہ لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سورج کے غروب اور طلوع ہونے کا قوانین بدل دیے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. آپ دیکھتے کہ جب سورج طلوع ہوتا تو وہ دائیں جانب ہو کے گزرتا, اور جب غروب ہوتا تو بائیں جانب سے کترا جاتا. یعنی وہ جو غار میں سو رہے ہیں نوجوان جو کہ توحید پرست ہیں, اللہ کے دین پر ایمان لائے ہیں, ان کو سورج کی ڈائریکٹ دھوپ نہیں پڑنی چاہیے. میرے بندے ہیں, خاص اہتمام ہے, سورج کی شعائیں ان تک نہیں پہنچنی چاہیے, ان کی نیند خراب نہیں ہونی چاہیے. اپنی قوم سے لڑ کے نکلے ہیں اور اس گاڑ میں پناہ لی ہے. آگے ان کے کتے کو بٹھا دیا, وہم فی فجوۃ من, غار کے منہ پہ سو رہے ہیں, ہوا بھی آتی رہے, کوئی ان کی طرف آئے بھی نہ, آگے کتا بٹھا دیا. لو اطلعت لولیت منہم فرارا. اے نبی آپ بھی اگر ان کی جانب دیکھیں گے تو آپ بھی مرعوب ہو جائیں گے, یعنی آپ کے اندر بھی رعب آ جائے گا, آپ ڈر کے بھاگ جائیں گے. یہ وہ اہتمام تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان نیک نوجوانوں کے لیے کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام بھی نوجوان ہی تھے نا. وَيَذْكُرُهُمْ, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سمعنا فتن یذکرہم. فتن, ہم نے ایک نوجوان, جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ دیا تو قوم نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ جواب دیا گیا کہ سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم. ہم ایک نوجوان سنا ہے, مشہور بھی نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام. آج کون ہے؟ امام الحنفاء, توحید کے امام, سردار, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان کی دین حنیفیت اور توحید کی اقتداء کا حکم دیا کہ ہر یہودی ہو, نصرانی ہو, مشرک ہو, مسلمان, ہر بندہ اپنی نسبت دین ابراہیم کی طرف کہتا ہے. لیکن ولم یکن من المشرکین, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. سمعنا فتن, ہم نے سنا ہے ایک فتن, یعنی گویا کہ حقیر نگاہ سے. ہاں ایک ہے نوجوان, ایک نوجوان ہے فتن, جو ہمارے ان معبودوں کے بارے میں کہتا تھا کچھ نہ کچھ. یقال لہ ابراہیم, جسے ابراہیم کہا جاتا ہے, یہ ہے نوجوان. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا, کس نے نہیں سنا؟ مصعب بن عمیر کون تھے؟ اس کا مطلب نہیں سنا. نوجوان تھے, وہ بھی نوجوان تھے, ہاں نوجوان تھے جی, اور وہ بڑا برانڈڈ بندہ تھا. اس کے کپڑے جو ہے وہ باہر سے ٹیلر میڈ ہو کے آتے تھے, اس
کے لیے اسپیسیفکلی اس کے پرفیومز ایسے ہوتے تھے کہ لوگ گلیوں میں انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ ابھی مصعب گزریں گے، یہ مصعب کی خوشبو ہے، لڑکیوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی تھی۔ یہ وہ مصعب بن عمیر نوجوان تھے۔ سنا کہیں کہ نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ کہیں دارالارقم بن ابی الارقم میں بیٹھ کے کوئی دین سکھا رہے ہیں، توحید سکھا رہے ہیں، گئے وہاں پر توحید سمجھ میں آ گئی، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ جوان تھے، باپ فوت ہو چکا تھا، ماں اور چچا تھے، بڑی ایلیٹ کلاس کی فیملی تھی، بڑا پیسہ تھا، برانڈڈ کپڑے۔ ماں نے کہا، چچا نے کہا کہ تو نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے، اب تجھے تیرے باپ کے مال میں سے بھی کچھ نہیں ملے گا، تو اس کا بھی کوئی حقدار نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، دل کی آنکھ سے دین کو قبول کیا ہے، لا الہ الا اللہ کو سینے سے لگایا ہے، زبان سے نہیں کہا ہے۔ ماں نے کہا اگر تو نہیں مانتا تو میں کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، دھوپ میں کھڑی رہوں گی جب تک کہ تو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ دیتا۔ کہا نہیں، آپ نے غلط سمجھا ہے، میں کوئی ایسے تھوڑی دین قبول کیا ہے، میں نے حق جانا ہے، اس میں حق ہے، مر جاؤں گا، کٹ جاؤں گا، توحید کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہ توحید انسان کا کیپٹل ہے، اساس ہے، رأس المال ہے، بڑی ویلیبل چیز ہے۔ یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں ہے تو واللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں توحید پر بات نہ کریں، توحید کو چھوڑ دیں، بھائی اسی کے لیے تو زندہ ہیں۔ اگر توحید نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں، ختم۔ توحید ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ، چاہے قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، شرک نہیں کرنا کبھی، آخرت برباد ہو جائے گی۔ یہ توحید ہے، ہمیں سینے سے محبوب ہے، یہ منہج ہے، یہ توحید و سنت ہے، یہ بڑی ویلیوبل چیز ہے۔ اس کو امپورٹنس دو اور اس کو دل و جان سے لگاؤ، اس کو پڑھو، اس کا علم حاصل کرو، توحید کی کتابیں پڑھو، توحید کی مجالس میں بیٹھو۔ جس کے اندر یہ توحید آ گئی نا، وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہرقل کے دربار میں حاضر ہوئے، نبی علیہ السلام کے متعلق ہرقل نے کچھ سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اے ابو سفیان یہ بتاؤ ذرا کہ جو دین محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتا ہے، کیا وہ کبھی کافر بھی ہو جاتا ہے، کبھی دین محمد کو چھوڑتا بھی ہے؟ کہا نہیں، کوئی ابھی تک ایسا کیس نہیں آیا کہ جو مرتد ہو گیا ہو، دین محمد کو چھوڑ دیا ہو۔ ہرقل نے کہا کذالک الایمان، ایمان ایسا ہی ہوتا ہے، اذا تخالطہ، جب یہ دلوں کی جڑ کو پکڑ لیتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے، یہ ایمان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مصعب بن عمیر نے کہا نہیں، آپ کو جو کرنا کر لیں۔ کہا ٹھیک ہے، نکل جا گھر سے، یہ جتنا مال و دولت تیرے پاس ہے نا، عیاشی کر رہا تھا، یہ سب چھین لی، جو کپڑا پہنا یہ بھی دیتے۔ کہا ایک چادر تو رہنے دے جس سے میں اپنے آپ کو کور کر سکوں۔ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، صحابہ دیکھ رہے ہیں یار یہ کیا بندہ تھا، کیا ایلیٹ لائف سٹائل تھا اس کا، آج ایک چادر میں آیا ہوا ہے۔ یہ قربانیاں دی ہیں نوجوانوں، یہ قربانیاں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جی داڑھی اگائیں گے تو جاب چلی جائے گی، داڑھی اگائیں گے تو رشتہ نہیں ملے گا نوجوانوں کو، تھوڑا سا شلوار اوپر کر لیں گے تو لوگ مولوی کہیں گے، اس چیز کی ٹینشن ہے۔ وہ صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، اپنا پورا ویلتھ بیچ کے آ گئے۔ صہیب رومی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن نازل کر دیا، بڑا کیا قیمتی سودا کیا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس کی جانوں کے بدلے خرید لیا، انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا جنت کے بدلے۔ جب انسان کا ایک نوجوان جو ہوتا ہے نا، جو ایک ویژن بنا لے نا ایک دفعہ، بس یہ ہے، یہ چاہیے، توحید ہے، جنت ہے، اللہ کے چہرے کا دیدار، بس یہ چاہیے۔ اب سمجھ نہیں آتی کوئی بات، چاہے جو بھی مخالف آ جائے، جو بھی اپوزیشن کھڑی ہو جائے، جیسا بھی طوفان آندھی آ جائے، نہیں ہوتا، نہیں چھوڑیں گے، ڈٹ گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ، شعبہ ابی طالب میں نبی علیہ السلام کے ساتھ بائیکاٹ گزارا 3 سال۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مصعب بن عمیر کی کھال ہم دیکھ، اسکن اتنی موٹی ہو گئی تھی، پیل آف ہو رہی تھی، اس کو یوں کرتے تو پیل آف ہو جاتی تھی، یہ حال ہوا تھا ان کا، بڑے لاڈ پیار میں بڑے ہوئے تھے نا،
صحابہ کا بھی کھانے کا گوشت نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انسان، اصل عبادت یہ ہے سیکریفائس، دین کے لیے قربانی۔ ایک دفعہ انسان تہیہ کر لے کہ میں نے دین کے لیے کچھ دینا ہے، اللہ کی محبت کی خاطر۔ اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، دکھاؤں گا میں تجھ سے محبت۔ رجال صدق اللہ من المؤمنین رجال صدق اللہ ما عاہد اللہ علیہ، صدقوا ما عاہد اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے کسی وجہ کی بنیاد پر، کہا کہ پہلا مارکا تھا اسلام اور کفر کا، میں شریک نہیں ہو سکا۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھے گا لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ، اللہ دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں اللہ کی محبت کی خاطر۔ جنگ احد کا مارکا پیش آیا، مسلمان کا حال جو ہوا وہ ہوا، منتشر ہوئے۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری کے ساتھ لڑتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ جب تدفین کا وقت آیا اور کفن پہنانے کا وقت آیا، دیکھا تو انس بن نضر کی لاش نہیں مل رہی۔ ان کی بہن کو بلایا، شاید وہ پہچان لیں۔ ان کی بہن نے اپنے بھائی کی لاش کو انگلیوں کے پوروں سے پہچانا ہے۔ 80 سے زیادہ وار تھے ان کے جسم پر، وہ لڑے، وہ اللہ سے وعدہ کیا، اتنا سالڈ کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے وہ لوگ تھے جو اپنے وعدے کو کر گزرے، جو اگریمنٹ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کر گزرے۔ اگریمنٹ کر لے اللہ سے، وعدہ کر لے اللہ تیرے لیے میں کچھ کر کے دکھاؤں گا، یہ نوجوانی تیرے دین پہ لگا کے دکھاؤں گا، تیرے لیے کچھ کر کے دکھاؤں گا۔ یہ سیکریفائز ہے، قربانی۔ یہ دین سیکریفائسز سے آگے پہنچا ہے اور یہ قربانیوں سے ہی آتا ہے۔ دین کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں۔ پہلے کے لوگوں، پہلے مکہ میں کچھ جب لوگ مسلمان ہوئے تو بڑے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے مسلمانوں پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ نے آ کے شکایت کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں، ہم پہ بہت تکلیفیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ جو توحید پر آتے تھے ان کو آڑے سے بیچ میں کاٹا جاتا تھا، بیچ سے آڑے سے کاٹ دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت کو نچوڑا جاتا تھا، یہ حال ہوتا تھا۔ ایک صحابی تھے، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، ان کو کسی جنگ میں قیدی بنا لیا گیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، گرم ابلتا ہوا تیل اس کے سامنے لایا گیا، کہا اب تو دین محمد کو چھوڑ دے گا؟ کہا نہیں۔ کہا تو پسند کرتا ہے کہ محمد تیری جگہ پر ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا اللہ کی قسم میں یہ بھی پسند نہیں کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھے اور میں گھر پہ آرام سے بیٹھوں۔ یہ ایمان تھا۔ پھر وہ رونے لگے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ بھائی اب دین چھوڑ دے گا، اس کو اس کا خوف آ گیا۔ کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس ایک ہی جان ہے اللہ کے آگے دینے کے لیے، ایک ہی دفعہ بس دے سکوں گا میں۔ شہید کی تمنا یہی ہوگی نا، جاؤں دوبارہ قتل ہوں، واپس آؤں، واپس جاؤں، واپس قتل ہوں، یہ شہید کی تمنا ہوگی۔ اللہ سے محبت اتنی ہے، اللہ کے لیے سیکریفائس کا جذبہ اور جوش اتنا ہے، اللہ کے لیے انسان کو کچھ کرنا چاہیے، صحیح، اپنے آپ سے عہد کریں۔ تو یہ وہ مصعب بن عمیر تھے، جنگ احد میں وہ شہید ہو گئے۔ وہ برانڈڈ کپڑے پہننے والا، ان کے پاس پورا کفن کا کپڑا بھی نہیں تھا، سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سیکریفائسز دی ہیں۔ آج ہم سے جاب نہیں چھوٹتی، ہم سے داڑیاں نہیں بڑھتی، ہم سے گرل فرینڈ نہیں چھوٹتی، ہم سے میوزک، لوگ کہتے ہیں میوزک نہیں چھوٹ رہا، کیا کریں؟ لوگ کہتے ہیں موویز نہیں چھوٹ رہے۔ اللہ کے لیے چھوڑیں، ایمان اتنا پختہ کریں کہ اللہ کا حکم ہے، نبی علیہ السلام کو فرمانا، بس سمعنا واطعنا، اتنا سالڈ ہونا۔ اللہ کی خاطر سب قربان ہے، اللہ کو سب دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے تو توحید نہیں دے سکتے۔
You can afford to lose anything. Anything is affordable. You can lose anything, but what you can't lose is توحید. توحید پر کبھی کمپرومائز نہیں, دین پر کبھی کمپرومائز نہیں. تو یہ وہ نوجوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے. نوجوانی کی عبادت, وشاب نشأ فی عبادت ربہ, وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھا ہو. نوجوانی کو ضائع نہیں کرنا. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ, وہ تیسرا وہ شخص ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہو, لٹکا ہوا ہو, اٹیچڈ ہو, کنیکٹڈ ہو. کیا مطلب ہر وقت وہ مسجد میں بیٹھا ہو؟ نہیں. مسجد میں بیٹھا ہو تو پھر کنیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو ہے ہی مسجد. معلق تو تب ہوتا ہے دل جب وہ مسجد سے دور ہو. مسجد سے محبت اتنی ہے, ایک نماز پڑھ کے جاتا ہے, اگلی نماز کا انتظار ہوتا ہے, کب نماز کے لیے جاؤں گا مسجد میں. مسجد میں بیٹھنا اس کو, مسجد میں نمازیں پڑھنا اس کو بہت پسند ہوتا ہے. اس کے دل معلق ہوتا ہے, کنیکٹڈ ہوتا ہے. ہائے افسوس ہمارے حال پر, ہم مسجد کے اندر رہتے ہوئے بھی مسجد سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے, باہر کی دنیا سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ہم باہر جا کے کیا خاک مساجد سے کنیکٹ ہوں گے؟ وَرَجُلَانْ تَحَابَّا فِي اللَّهِ, اللہ کے عرش کے سائے تلے وہ لوگ بھی ہوں گے, وہ دو مرد کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے. اجتمع علیہ, ملتے بھی اللہ کی محبت کی خاطر ہوں گے, اور وتفرق علیہ, اور اللہ کی محبت کی خاطر ہی الگ ہوتے ہوں گے. یعنی مطلب فزیکل سینس میں ضروری نہیں انسان اللہ کے لیے کنیکشن تعلقات قائم رکھے. دوستوں سے انسان جو ہے وہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے, یعنی ہم جو یہاں پہ آج ملتے ہیں یہ اللہ کے لیے ملتے ہیں. نہ آپ کو میری ذات سے کوئی فائدہ ہے, نہ مجھے ہے تو آپ کے لیے, آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے, آپ کو مجھ سے اللہ کے لیے محبت ہے. ہم یہاں پہ میٹ اپ کرتے ہیں, یہاں پہ بھائیوں سے ملتے ہیں, مقصد کرکٹ کھیلنا نہ ہو, مقصد بنیادی طور پر سپورٹس نہ ہو, مقصد بھائیوں کے ساتھ ملنا ہو. بھائی اللہ سے محبت ایک شخص کی اتنی ہوتی ہے نا کہ میں اللہ سے محبت اتنی کرتا ہوں کہ جو شخص اللہ سے محبت کرے گا میں اس سے بھی محبت کروں گا. یہ الولا والبرا, کہ اللہ سے محبت اتنی سالڈ ہے. یعنی آپ کی اگر کسی سے محبت اتنی سالڈ ہو, آپ کی کوئی والدین سے محبت کرے, آپ کو محبت ہو جائے گی نا اس سے, نہ چاہتے ہوئے محبت ہو جائے گی. آپ کو محبت کرنی نہیں پڑے گی, ہو جائے گی. اسی لیے بھی کسی مسلمان سے محبت کرنی نہیں پڑتی, ہو جاتی ہے, کیونکہ میری اللہ سے محبت اتنی سالڈ ہے کہ کوئی بھی اللہ سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا. کوئی بھی نبی سے محبت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس سے محبت کروں گا. کوئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے محبت کرے گا میں اس سے کروں گا. اور جو کوئی صحابہ کا بغض رکھے گا میں اس سے نفرت کروں گا, اس سے دشمنی پالوں گا. جو کوئی نبی سے دشمنی پالے گا میں اس کا دشمن ہوں. جو کوئی اللہ سے دشمنی پالے گا میں اس کا دشمن ہوں. میں اس کو پروموٹ نہیں کر سکتا, نہ میں اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا کر سکتا ہوں. جو میری ماں کو گالی دے, جو صحابہ کو گالی دے, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استہزاء کرے, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شعائر کا استہزاء کرے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا استہزاء کرے, مذاق اڑائے, اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں, وہ دو آدمی. یہاں پہ مرد جو ہے وہ تقریباً ذکر ہے, اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. عورتیں ان ساتوں افراد میں, ساتوں گروپ میں شامل ہیں سوائے دو کے, الامام العادل اور وہ شخص جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہو. ان دو گروپس میں اہل علم فرماتے ہیں کہ عورتیں شامل نہیں ہیں, کیونکہ ولایت عامہ عورت لیڈر نہیں بن سکتی, ٹھیک ہے, عورت ایک حاکم نہیں بن سکتی. اور اسی طرح مسجد جو ہے, مسجد کا عورت سے کوئی اتنا دل, عورت کے لیے افضل عبادت جو ہے وہ اس کے گھر میں ہے. مسجد آنا البتہ جائز ہے, لیکن افضل جو ہے وہ, لیکن جو آدمی کے لیے حکم ہے وہ مسجد سے اپنے آپ کو جوڑ لینا. ایک اور شخص جو کہ ان 7 افراد میں سے ہے, وہ شخص جو ورجل طلبت امرأة, وہ شخص جسے ایک عورت گناہ کی دعوت دے. وہ عورت کوئی عام عورت نہیں ہو, کوئی بدصورت عورت نہیں ہے, غریب نہیں ہے, بلکہ حسب و نسب والی,
ذات منصب و جمال، بڑی خوبصورت ہو، وہ عورت اگر گناہ کی دعوت دے تو بندہ کیا کہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایمان چاہیے اس کے لیے، ایمان چاہیے۔ یہ ایمان یوسفی ہے علیہ السلام، یوسف علیہ السلام سے۔ یوسف علیہ السلام کو اس گناہ سے کس نے بچایا پتہ ہے آپ کو؟ ہاں اللہ نے تو بچایا، لیکن وہ سبب کیا بنا؟ برہان كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین، توحید نے بچایا۔ اسی طرح یعنی صرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، اسی طرح ہم فحاشی سے، بے حیائی سے بچاتے ہیں لوگوں کو۔ انه من عبادنا المخلصین، بچایا ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس لیے کیونکہ یہ مخلص توحید پرست ہے، اللہ کے ساتھ مخلص تھے۔ بے حیائی، فحاشی اور توحید یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اسی لیے سورہ نور میں ایک زانیہ مرد اور عورت کا نکاح مشرک اور زانیہ عورت کے ساتھ ہی کہا گیا کہ ایک زانی مرد نہیں شادی کرتا مگر زانیہ عورت سے یا مشرک سے۔ اس کا مطلب شرک اور زنا، بے حیائی ساتھ ساتھ۔ جتنی توحید کمزور ہوگی اتنی فحاشی زیادہ ہوگی۔ توحید وہ لوگ کہتے ہیں توحید سے دل نرم نہیں ہوتا، اس سے زیادہ کیا ہے؟ انسان کو بے حیائی سے بچا لے۔ اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے ہم کتنے پانی میں ہیں ان معاملات میں۔ تو وہ اس عین گناہ کے موقع پر انی اخاف اللہ، عین گناہ کے موقع پر کہہ دے، اور وہ یہ بھی گناہ کوئی دعوت گناہ، اس کے اسباب بڑے ہیں لیکن اللہ سے خوف اتنا ہے کہ وہ چھوڑ دیتا ہے۔ عین گناہ کے موقع پر اللہ کا خوف انسان پر طاری ہو جانا، یہ توحید کی علامات میں سے بڑی علامت ہے، توحید کی علامات میں سے بڑی علامت ہے۔ جو انسان کبھی غیر اللہ کے آگے نہیں جھکا ہوگا، کبھی سسٹم کے آگے نہیں جھکا ہوگا، کبھی قبروں کے آگے نہیں جھکا ہوگا، خالص اللہ کے آگے جھکا ہوگا، تو چاہے مصیبت ہو، چاہے خواہش کتنی ہی بھڑک رہی ہو، جب وہ جھکا ہمیشہ سے اللہ کے آگے ہے تو اس وقت بھی اللہ ہی نظر آئے گا اس کو۔ لیکن اگر کبھی اس کے آگے کبھی اس کے آگے تو پھر اللہ نظر نہیں آئے گا، وہ اپنی خواہشات کو سبمٹ کرے گا، کبھی اس کو سبمٹ کرے گا۔ اسی طرح وہ شخص بھی ان 7 افراد میں داخل ہے کہ وہ شخص کہ جو صدقہ کرتا ہے، صدقے سے مراد یہاں پہ زکوٰۃ بھی ہے، نفلی صدقہ بھی ہے، کوئی بھی چیریٹی کرتا ہے، اتنا خاموشی سے مخفی رکھ کے اس کو کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلتا، بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اتنا خاموشی سے۔ یہ سب دیکھ رہے ہیں آپ، ان تمام میں اگر کامن گراؤنڈ دیکھیں گے تو آپ کو ہر افراد میں اخلاص بڑا نمایاں دکھے گا۔ یعنی یہ جو بھی لوگ ہوں گے یہ اللہ کے ساتھ بڑے سچے ہوں گے اور توحید بڑی ان کی پختہ ہوگی۔ اللہ کے ساتھ، اللہ کی وجہ سے کوئی کسی سے محبت تبھی کر سکتا ہے جب توحید اتنی اچھی ہو۔ اسی طرح اور بھی دیگر یعنی گناہ سے وہی بچ سکتا ہے جیسے کہ ابھی ذکر کیا، بے حیائی سے۔ اور اسی طرح وہ شخص جو کہ نوجوانی میں وہ ایمان کہ جس میں انسان پرورش پائے اور وہ ایمان جو انسان کے دل میں راسخ ہو جائے، وہ تبھی آتا ہے جب توحید آ جائے سمجھ میں۔ جب توحید نہیں آتی نا سمجھ میں تو انسان دین سے پھر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے بنیادی طور پر نوجوان لوگ دین پر آ کے دین سے پیچھے ہٹتے ہیں، توحید نہیں سیکھی ہوتی، توحید پختہ نہیں ہوتی۔ کتنے کیسز آپ نے دیکھے ہیں آپ لوگوں کے سامنے کہ آئے کچھ پریکٹسنگ ہوئے، نمازیں وغیرہ پڑھی اور پھر چھوڑ کے چلے گئے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنا، ٹھیک ہے ہم سب نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے۔ اصل وجہ یہی ہوتی ہے، اس وقت کا ایک ایموشنل اس کو دیا جاتا ہے، ایموشنل اس پہ آتا ہے وہ
اللہ کے دین پہ سالڈ گراؤنڈ کی بیسس پہ نہیں آتا نا. سالڈ گراؤنڈ کی بیسس جو ہوتی ہے وہ توحید ہوتی ہے, کنسسٹنٹ اور استقامت دے سکتی ہے. تو اور کوئی چیزیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کلمہ توحید کے ذریعے اور توحید پر ہی لوگوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں, بالقول الثابت, قول ثابت کے ذریعے. اور آخری شخص جس کا ذکر ہوتا ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا اس دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اس سائے کے علاوہ. بڑی نعمت ہوگی اس دن. اس میں ایک فرد وہ ہوگا کہ جو اللہ کو اکیلے میں یاد کرتا ہوگا. اور ففاضت عینا, عین کس کو کہتے ہیں؟ آنکھوں کو. آنکھیں بہہ پڑیں, آنکھیں نہیں بہتی, آنسو بہتے ہیں. یہ ایگزیجریشن مبالغہ ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ایسے جاری ہوتے ہیں گویا کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے آنکھیں بہہ پڑی اس کی, اللہ کو اکیلے میں یاد کر کے. یہ بھی وہی توحید کی علامت ہے. اخلاص اتنا بندے کا ہوتا ہے کہ اکیلے میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہے. کیا یاد کرتا ہے اکیلے میں؟ اللہ کو. کیسے یاد کرتا ہے اللہ کو اکیلے میں؟ کبھی تو مختلف پہلو سے یاد کر سکتا ہے جتنا بندے کے پاس علم ہوتا ہے. اللہ کی عظمت اور جلال کے پہلو کو یاد کر کے بندے کی رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں. اللہ کا خوف آ جائے اور اللہ کی وجہ سے جو ہے وہ اس خوف کی وجہ سے انسان کے آنسو جاری ہو جائیں. اللہ کی محبت اور اس سے ملاقات کی امید اور شوق قائم ہو جائے, اور اس شوق پر اس شوق, اس امید کہ اللہ تجھ سے ملنا ہے, تجھے دیکھنا ہے, اس محبت کی وجہ سے انسان کی آنکھوں سے آنسو جائے. سب اسی میں شامل ہیں. اللہ کو اکیلے میں یاد کر کے انسان روتا ہو. رونا آتا ہے کبھی اللہ کو یاد کر کے؟ ہاں نہیں آتا تو کوشش کیجیے, اکیلے میں بیٹھ کے کوشش کیجیے. میک یور سیلف کرائی, میک یور سیلف کرائی, تاکہ رونا آئے اللہ کے ساتھ. اللہ کے بارے میں علم حاصل کیجیے, اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں, اللہ کو پہچانیں, اللہ کی عظمت, اللہ کو یاد کر کے روئیں, پریکٹس کریں اس کو. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو 7 افراد ہیں جنہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اسی طرح دیگر احادیث میں آتے ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صرف 7 افراد ہی نہیں ہیں, اور بھی لوگ ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو ایک مقروض کو مہلت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا قیامت والے دن. جو مقروض کو مہلت دیتا ہے, یعنی قرض دیا اس کو مہلت دے رہا ہے, نہیں دے سکتا کوئی مسئلہ نہیں, ڈیٹ بڑھا دی, ٹائم دے دیا. صرف مقروض کو جو ہے وہ آپ نے, مطلب لوگ تو تلاش کیا کرتے تھے کہ بھائی کوئی ہے جس کو میں قرضہ دے سکوں. قرض ہے اپنے بھائیوں کو, بڑی فضیلت ہے اس کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا, جو شخص اپنے کسی مسلمان مومن بھائی سے دنیا کی کوئی مصیبت کو ہلکا کر دیتا ہے, اس کی مدد کرتا ہے, نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کی مصیبتوں کو ہلکا کر دیتا ہے. دیکھیں یہ اصول یاد رکھ لیں کہ جو آپ اللہ سے چاہتے ہو وہ مخلوق میں دینا شروع کر دو. آپ اللہ سے قیامت کے دن کی مصیبتوں اور ہولناکیوں میں آسانی چاہتے ہو, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو. ڈھونڈو ایسے لوگ, میرے بھائی کو کیا مجھ سے ہیلپ چاہیے, میرے بھائی کو مجھ سے کیا سپورٹ چاہیے, پوچھیں, بتائیں کسی چیز کی ضرورت ہے. آپ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے, پوچھیں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے, کسی چیز کی, میں آپ کے کوئی کام آ سکتا ہوں. بلکہ الٹا ہوتا ہے, ہم اپنے بھائیوں سے اپنی خدمت کراتے ہیں. سلف صالحین فرماتے ہیں کہ جب ہم ساتھ ٹریول کیا کرتے تھے, سفر کرتے تھے, تو ہم ایک دوسرے پر یہ کنڈیشنز دیتے تھے کہ اس پورے سفر میں میں ہیلپ کروں گا, تم نے نہیں کرنی ہے, پھر آؤں گا تمہارے ساتھ سفر میں. یہ حال ہوتا تھا. لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھیں, جانچیں. لوگوں کی پریشانیاں خود چل کے نہیں آئیں گی آپ کے پاس, آپ کو جانا پڑے گا, آپ کو پوچھنا پڑے گا. آپ کو اللہ سے یہ ہیلپ چاہیے نا, آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرے, آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبتوں کو ہلکا کرے, آپ لوگوں کی مصیبتوں کو ہلکا کریں.
آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کچھ مال آپ لوگوں پر خرچ کرنا شروع کر دیں، اپنے بھائیوں کے پیٹھ پیچھے دعا کریں، ملائکہ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں بھائیوں کے لیے کرنا شروع کر دیں، دیکھ لیجئے گا کیسے آپ کے لیے وہ چیز میسر ہو جاتی ہے۔ تو قیامت کی یعنی یہ اللہ تعالیٰ اسی حدیث میں آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مقروض پر مہلت دے، اس کے لیے آسانی کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں لیے آسانی کرتا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان بھائی پر پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیوب کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چھپائے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی خدمت میں، مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ سلف صالحین کو جب بھی کوئی چیز چاہیے ہوتی نا اللہ تعالیٰ سے، فوراً سے وہی چیز ایسا بھائی تلاش کرتے جو اس جیسی مصیبت میں ہو اور اس کی مدد کرتے، اور فوراً سے اللہ تعالیٰ سے وہ مل جاتی۔ یہ کوشش کیجیے، اور قیامت کی سختیاں جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ من نصر اخاہ بظہر الغیب، کہ جو اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے مدد کرے، پیٹھ پیچھے، بھائی کو پتہ نہ ہو تو بھائی کا دفاع کرے، کئی بھائی کی غیبت ہو رہی ہے، کئی بھائی کی برائی ہو رہی ہے، اس کا دفاع کرے، نہیں ایسا نہیں ہے، وہ میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں، وہ ایسا نہیں ہے۔ یا اگر کچھ الزامات لگائے جا رہے ہوں، کچھ بھی ہو رہا ہو، اس کے پیٹھ پیچھے آپ اس کی پیٹھ پیچھے مدد کریں، جزا کیا ملے گی؟ نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں اور آخرت میں خدمت کرے گا۔ بہرحال میں نے آپ کو یہ اصول بتا دیا، اس کے تحت بہت احادیث ہیں، اسی پر انشاءاللہ اکتفا کرتے ہیں۔ شہید کا کیا حال ہوگا میدان محشر میں، وہ حدیث سنا کے آپ کے اس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہید کا اللہ کے ہاں مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں۔ کیا کیا خصوصیات ہیں؟ یغفر له فی اول دفعۃ، اسے پہلے ہی انسٹنس میں معاف کر دیا جائے گا، پہلے ہی موقع پر، اس کے گناہوں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، پہلے ہی یعنی اول سے ہی معاف کر دیا جائے گا اس کو۔ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اسے جنت میں اس کا مقام دکھایا جائے گا۔ یہ ایک ہی حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کریکٹرسٹکس بتائی ہیں شہید کے لیے۔ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اسے عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا۔ وَيَأْمَنُ مِنْ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، اسے بڑی گھبراہٹ قیامت والے دن کی اس سے بچا لیا جائے گا۔ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، اور اسے عظمت اور شرف والا تاج اس کے سر پر رکھا جائے گا۔ الیاقوتۃ منہ خیر من الدنیا، اس کے جو پرلز اور موتیاں ہوں گے اس تاج کے، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ قیمتی اور ویلیبل ہوں گے۔ اس تاج کے صرف پرلز اور موتیاں، تاج کتنا قیمتی ہوگا، پھر جنت کتنی قیمتی ہوگی۔ اور پھر نوجوانوں، وَيُزَوَّجُ 72 زوجۃ من الحور العین، سے 72 حوریں سے اس کا نکاح کرایا جائے گا، 72 حور۔ وَيُشَفَّعُ فِي 70 من اقربائہ، اور اس کے حق میں 70 اس کے قریبی رشتہ داروں کی شفاعت کروائی جائے گی۔ ایک اور حدیث آتی ہے 72 حوروں سے ریلیٹڈ مجھے ایک اور حدیث آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص غصے کو پی جائے گا، اس حال میں کہ وہ اس غصے کو نافذ کر سکتا ہوگا، اس کے پاس طاقت ہوگی کہ وہ غصہ کر سکتا ہو اس موقع پر، لیکن اس غصے کو وہ پی جائے، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے درمیان میں سے اس کو بلائے گا اور کہے گا یہ حوریں چوز کر جو تجھے چاہیے، سلیکٹ ون فار یور سیلف۔ ایک غصے کو پینے کی وجہ سے، غصے کو پی جائیں، والکاظمین من الغیظ، غصے کو پی جانے والے ہیں۔ غصہ آتا ہے، مومن کو غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن وہ پی جاتے ہیں۔ اور سب سے بدترین غصہ نوجوانوں، سب سے بدترین غصہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان جو ماں پر غصہ کرے، ماں پہ تو بڑی چلتی ہے نا آج کل ہماری، ماں کے سامنے تو بڑے جواب دیے جاتے ہیں نا،
چھوٹی سی بات اف تک نہیں کہنا، اف تک نہیں کہنا. یہ والدین کا حکم ہے، یہ والدین کا مرد. آج ہم کیا کہتے ہیں، آپ کو تو بس یہ ہمیں بارے میں، آپ کو تو بس میں برائیاں ہی دیکھتی. یہ غصہ ہے ماں کے بارے میں. اور آج تو پتہ نہیں کیا، یہ تو بڑے ہلکے لیول کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیا کیا ماں کے سامنے کہا جاتا ہے. قیامت کی نشانی میں سے ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. بعض اہل علم نے یہی فرمایا کہ قیامت کی نشانی ہے کہ اولاد اپنی ماں کو لونڈیوں اور سلیوز کی طرح ٹریٹ کریں گے. ماں سے اگر کھانا بنانے کی ریکویسٹ بھی کی جاتی ہے تو امی جی یہ نہیں کھانا، یہ بنائیں، میں یہ نہیں کھاؤں گا. بدترین غصہ. اس کو پی جائیں، اس کو پئیں. ماں کے ساتھ غصہ تو غصہ ہے، اور شدید نافرمانی ہے، اور شرک کے بعد بڑا گناہ ہے. شرک کے بعد حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی. بہرحال جب بھی غصے اظہار کرنے کا دل چاہے نا، حور کو یاد کر لینا. ٹھیک ہے جی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ علی ولکم. سوالات ہیں؟ شیخ آپ نے ذکر کیا ہے ان صحابی کا جن کے آگے تیل لا کے رکھ دیا گیا لیکن انہوں نے توحید پہ کمپرومائز کرنے سے انکار کر دیا. اس طرح ہمیں ایسے آثار ملتے ہیں جس میں رسول اللہ نے نصیحت کی صحابہ کو کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا لیکن توحید پہ ڈٹے رہنا. دوسری طرف ہمیں اس طرح کے آثار بھی ملتے ہیں. اس میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے تقیہ کیا تھا غالباً اور اپنی جان بچا لی تھی. تو ہم اس جی عمار بن یاسر، حضرت عمار بن یاسر، عمار بن یعنی کلمہ کفر کہتے ہیں نا قرآن میں کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ کلمہ کفر کہہ دینا یہ جائز ہے، شرط یہ ہے کہ دل میں ایمان ہو، یعنی جب جان جانے کا خطرہ ہو، جان جانے کا خطرہ ہو. تو اہل علم اس کو دو اس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہ جو امام اہل سنت ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اب یہ جو خلق قرآن کا مسئلہ تھا اس پہ وہ ڈٹے رہے کیونکہ وہ عالم تھے اور لوگ ان کو فالو کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اگر وہ بھی اس رخصت، یہ رخصت ہے اور یہ عزیمت ہے، یعنی یہ رخصت ہے، یہ جائز ہے. لیکن یہاں پہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ اگرچہ کاٹ دیے جاؤ، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ، شرک نہ کرنا، مطلب یہ ہے کہ حقیقی طور پر دل سے شرک نہ کرنا. ٹھیک ہے. یعنی رخصت تو ہے انسان کی. لیکن اگر ایک شخص ہے کہ جو کہ ایک جو امام ہیں، جو کہ جس کی فالوئنگ ہے، جو طالب علم ہے، اس کے لیے احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ہے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ رخصت ہے، اس کو تو مار کھانی پڑے گی. اسی لیے سلف صالحین نے مارے کھائی ہیں. ٹھیک ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتنی جیلیں کاٹی. السلام علیکم شیخ. میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی شہیدوں کی جو حدیث بتائی کہ شہیدوں کا یہ مطلب ہوگا قیامت کے دن، تو میرا سوال یہ کہ اس میں سارے شہید آتے ہیں جو بھی حدیث پہ جن کا ذکر ہے؟ جیسے کہ صحیح مسلم میں ایک میں نے حدیث پڑھی تھی، اگر میں غلط ہوں مجھے صحیح کر دینا، جس میں کسی صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر کوئی میری پراپرٹی میں قبضہ کرنا چاہ رہا ہے تو میں کیا کروں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولتے تو ان کو نہیں دو. تو صحابی نے واپس پوچھا کہ اگر وہ فورسفلی مجھ سے لینے چاہ رہے پھر میں کیا کروں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولتے پھر ان سے لڑو. تو انہوں نے بولا اگر لڑتے لڑتے میں مطلب انتقال کر گیا تو انہوں نے بولا کہ پھر آپ شہید ہو گئے. اور انہوں نے بولا کہ لڑتے لڑتے اگر میں نے ان کو مار دیا تو بولے پھر وہ جہنم میں جائیں گے. تو کیا یہ شہید بھی اس میں ہیں؟ شہید کی جو ہے نا حدیث میں مختلف درجات اور مراتب اور لیولز آتے ہیں. جیسے کہ یہ جو ارتھ کوئک میں اگر ایمان اور توحید کی حالت میں مرنے والے ہیں یہ بھی شہید ہیں. اسی طرح کوئی طاعون کی بیماری میں مرنے والے وہ بھی شہید ہیں. ٹھیک ہے. ڈوب کے مرنے والا وہ بھی شہید ہے. شرط یہ کہ توحید اور ایمان ہو. البتہ یہ جو شہید کی جو فضیلت ہیں کہ جو جہاد فی سبیل اللہ جو کہ قتال ہے جس میں وہ کافر سے لڑ رہا ہے اور اس میں شہید ہو رہا ہے، یہ سب سے اعلیٰ اور افضل مرتبہ ہے شہید کا. اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے فضائل ذکر کیے ہیں، اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ اعلیٰ ترین جو شہید ہے اس کے لیے تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل اور رحمت سے امید لگاتے ہوئے دیگر جو مراتب شہید میں
ان کو بھی کہیں نہ کہیں اس میں فٹ کیا جا سکتا ہے، واللہ اعلم. لیکن بہرحال یہ تو سرٹن ہے، باقی دیگر شہداء کے لیے پاسبل ہے. سرٹن کیا ہے کہ وہ جو قتال فی سبیل اللہ جو کہ جہاد کر رہا ہے اس کے لیے تو سرٹن ہے. اس والی کیٹیگری کے لیے پاسبل ہے جو میں نے مینشن کی، کہ اگر لیٹ سے کوئی مسلمان ہی آپ سے کوئی آگے پراپرٹی لینے چاہ رہا ہے، جسے ڈکیت ہوتے ہیں ان میں سے بھی شاید کچھ مسلمان ہی ہوتے ہوں گے، وہ اگر آپ سے کرنے چاہ رہے ہیں تو پھر کیا اس میں وہ یہ وہ والا شہید اس میں آ جائے گا کہ وہ بھی اس وجہ سے لڑ رہے؟ بہرحال میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ دے دیں اپنی جان کو، نہ اپنی جان کو قیمتی جانیں اور اللہ کی عبادت میں، اور اس کو لمبی زندگی کر کے جو ہے وہ، بہرحال زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. لیکن یہ تو کوئی بھی آپ کو مشورہ نہیں دے گا کہ جو بھی ہے ڈکے تو آپ اس کو جو ہے وہ اپنی بھائی چلو بھائی شہید کا رتبہ مل جائے گا سے لڑو. تو یہ نہ، یہ وہ نہیں ہے، اس غلط سوچ ہے. مار دیا گیا اپنی چیز بچانے کے ٹائم، ہاں اب میں اپنی چیز بچانے کے ٹائم پہ مار دیا گیا تو پھر شہید ہوگا یا نہیں؟ ہاں، شہید ہوں گے. اپنے مال کا دفاع کرنے والا، اور اس حال میں کہ وہ مر جائے وہ شہید ہے. لیکن آپ نے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ صورت بتائی ہے کہ اگر یہ حالت پیش آ جائے اور وہ اس حالت میں مر جائے تو شہید ہے. لیکن یہ نہیں بتایا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی جان پر کھیلنا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز کا مشورہ نہیں دے رہا ہم آپ کو. مثال کے طور پر یہ ایسی بات ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ بھائی جو ڈوب کے مرنے والا ہے وہ حدیث کے مطابق شہید ہے، تو میں ڈوب کے مر جاتا ہوں. یہ تو نہیں، سوسائڈ ہے نا. ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم.